اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ پوری دھرتی عجائبات سے پر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس پر بے شمار نیرنگیاں اور عجائب واقع ہو چکے ہیں، مگر سب سے زیادہ عجیب بات جو ہر لمحہ ہو رہی ہے اور جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہے جس کو امیر المومنین علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، عجب تو من الجنت نام طالبہ، کہ جنت کے بارے میں حیران ہوں کہ جنت کو ڈھونڈنے والے، جنت کی امید رکھنے والے سوئے پڑے۔ جنت جیسی چیز اور لوگ سوئے پڑے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان کی جبلت اور اس کا خمیر یہ ہے کہ جس شے میں اس کو نفع کی توقع اور امید ہو اس کے لیے یہ دوڑ دھوپ کرتا، بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ بھی وہ امید پوری ہو محنت ضرور کرتا ہے، رزق ہو، عہدہ ہو، جن چیزوں میں سمجھتا ہے کہ نفع ہے، جلب منفعت انسان کی جبلت ہے کہ نفع والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے۔ اب وہ شاید جس سے زیادہ نفع والی کوئی چیز ہے نہیں، جنت، جس کی تعریف ہی یہ ہے کہ لہم ما یشاءون فیہا، اس میں چلے جائیں گے تو ہر وہ شے ملے گی جس کو لوگ چاہیں گے، اس سے بڑا بھی نفع کو استعمال۔ مگر فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں حیران ہوں کہ جنت جیسی چیز ہے اور اس کے ڈھونڈنے والے سوئے ہوئے۔ واجب تو من النار نام حاربہ، اور دوزخ کے بارے میں حیران ہوں کہ وہ مصائب کا گھر ہے، انتہا درجے کی تکلیفیں اور مشقتیں ابدی اور دائمی، اس سے جنہیں بھاگنا چاہیے تھا وہ بھی لمبی ٹان کر سوئے ہوئے۔ یعنی انسانوں کی اس غفلت کا شکوہ اللہ نے کیا، رسول نے کیا، صلحائے امت نے کیا کہ جس شے کے لیے انسان کو دن رات ایک کر دینا چاہیے تھا کہ نقصان والی چیز سے میں بچ جاؤں اور نفع والی چیز حاصل کر لوں، اس کے بارے میں غفلت انتہا درجے کی، توجہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہر شے کو ہم جٹلا سکتے ہیں، اس دنیا میں ایسے کمبخت بھی موجود ہیں جو یہ بھی نہیں مانتے کہ دنیا کا کوئی بنانے والا، خالق کے کائنات کے وجود کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ مگر ایک بات اتنی یقینی اور اتنی درست ہے کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نام یقین رکھ دیا، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ یاتیک الیقین۔ اللہ فرماتا موت یقین ہے، ہر شے میں شبہ کر سکتے ہو کہ ہے یا نہیں ہے، مگر موت میں شک نہیں تم کر سکتے۔ گر سلیمان زمان بھی ہو گیا تو بھی ہے سلطان آخر موت ہے۔ اگر تم وقت کے سلیمان بھی بن جاؤ، جنات، ہوا اور سارے پرندے تمہارے ماتحت ہوئے، موت آئے، موت سے بچاؤ نہیں، یہ یقینی بات ہے، اس حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ دنیا تماشے کی چیز نہیں ہے کہ تم دیکھتے رہو اور بس مگر رہو، کوئی آیا اور گیا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہمارے سامنے دن رات ہو رہا کہ لوگ آ رہے ہیں اور کسی کی چارپائیاں اٹھا کر قبرستان کو لوگ جا رہا ہے، یہ عبرت کا سوال ہے۔ دیکھنے والے کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس نے یہی آگاہی دی۔ ایران کی یاد ڈنکے کی چوٹ جگہ جگہ ہے، مگر یہاں بہت واضح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سن لو ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا۔ تم جس قسم کی سرگرمیوں میں مشہور رہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور ایک دم تمہیں دبوچ لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ اب قصہ اس پر بھی ختم نہیں ہو جاتا کہ مر جاؤ گے اور تمہاری دلچسپیاں ختم ہو جائیں گی، اتنا ہی نہیں معاملہ، بلکہ جو اس دنیا میں تم بو رہے ہو اس فصل کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر یہاں تم پھول بو رہے ہو یہی پلے پڑیں گے، اور اگر کانٹے بو رہے ہو یہ تمہیں چبھیں گے اور تمہیں اس کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہیں تمہاری پوری مزدوریاں، تمہارا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، رائی برابر کمی نہیں ہوگی۔ نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بھی پورا انعام ملے گا۔ ایک دانہ تم نے خدا کی راہ میں دیا نا، ایک ٹکا دیا تو وہ بھی اور پہاڑ جتنا بن کر تمہاری میزان میں آ جائے گا، اجر ضائع نہیں ہوگا۔ تم شاید بھول جاؤ اس نیکی کو، مگر اللہ کے دفتر میں وہ محفوظ ہے۔
اللہ کے ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے، تمہیں پورا انعام ملے گا۔ اور جو گناہ اور برائیاں کر کے تم بھول گئے، تمہیں یاد بھی نہ رہا کہ میں نے زندگی میں یہ کلنک کے ٹیکے جو اپنے ماتھے پر لگایا، مگر اللہ نے تو ریکارڈ میں لکھی ہے، یہ امام مبین وہ اللہ کے دفتر میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے نکال کر تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے، اور اس وقت بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یوم تبل السرائر، تمہارے چھپے ہوئے راز ننگے کر دیے جائیں گے۔ تو ساری عمر تمہیں کسی کو نہیں نہ بتایا، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، فلم چل رہی ہوگی، کوئی زنا کر رہا ہوگا، چوری کر رہا ہوگا، کوئی ملاوٹ کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، نہ خود اس مجرم میں طاقت ہوگی کہ یہ کوئی مقابلہ کر سکے، اور نہ کوئی حمایتی آئے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اس وقت کی فکر کرو۔ فرمایا مرنا ہے، ہر شے سے تم انکار کی ہو سکتے ہو، مگر موت کا انکار نہیں کر سکتے، آئے گی، یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی ایک دن۔ جو گردی شاہ ترکستان تھوڑا سد کسر و بستان، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو گردی شاہ ترکستان۔ اب ہم امریکہ کا حوالہ دیتے ہیں نا، اس وقت ترکستان کا دیتے، ترکستان جو تھا روم، وہ روم نہیں کافروں والا، یہ ہمارا ترکی والا، یہاں کا خلیفہ اور حکمران، ساری دنیا کا حکمران تھا۔ تو کہتے ہیں تو گردی شاہ ترکستان، اگر تو ترکستان کا بھی بادشاہ بن جائے، تورا صد کسر و صد بستان، سینکڑوں تیرے محل ہوں، سینکڑوں باغ ہوں، تو کیا ہوگا؟ ود جائے تو گورستان بتاریکی و تنہائی، آخر تیرا ٹھکانہ ایک تنگ گڑھے میں ہوگا جہاں تو اکیلا ہی ہوگا، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار جائے گا، نہ بیٹے نہ بیوی، کوئی نہیں ہوگا، تو تنہا ہوگا، تنہائی ہوگی، تاریکی ہوگی، اللہ کے فرشتے ہوں گے اور تو ہوگا۔ اور اس وقت جب نامہ اعمال نکال کر تیرے سامنے رکھیں گے، یقبا روز بن مایت در انصاف بخشاد، میں بادہ داد مرا مارا نمی شائی، ڈر اس دن سے کہ جب عدالت ہوگی اور سارے تیرے نامہ اعمال تیرے سامنے کھول لیے جائیں گے، تو کہیں بترس آخر ادا تو کہ یہ آواز نہ آ جائے کہ دفع ہو جا، ہمیں تیرے جیسے بندوں کی ضرورت نہیں۔ یقبا روز بن مایت در انصاف بخشاد، میں بادہ داد مرا مارا میں نمی شائی، اللہ کی طرف سے اگر آواز آ گئی یکساؤفیا، چلے جاؤ جہنم میں، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، اس لیے پیدا کیا تھا تمہیں کہ کھا پی کر تم نافرمانیاں کرو، جہنم کا ایندھن بنو۔ تو فرمایا مرنا ہے، اور دن قیامت کے پورا پورا بدلہ نیک بد سب لوگوں کو ملے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سارے دین کا خلاصہ، ساری ٹگو دور بھاگ دوڑ کا نچوڑ، انسان کو ساری عمر کوشش کس کی کرنی تھی؟ فرمایا بس دو ٹارگٹ اگر حاصل ہو گئے، یہ دوزخ سے دور کر دیا گیا، دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو اس نے سب کچھ پا لیا، ہاں ہر چیز اچیو کر لی، سب کچھ اس کو مل گیا۔ اور اگر یہ نہ دونوں چیزیں ملی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض شاعر اور صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں جنت چاہیے، ہمیں نہیں جہنم کی کوئی فکر نہیں، ہم تو صرف اللہ کی خاطر بات کرتے ہیں، یہ بھی شیطانی فریب ہے، بالکل نہ۔ ان شاعروں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اللہ رسول نے جگہ جگہ جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں کرتے، اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اعوذ بک من النار، دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان سے بڑا ولی اللہ کا پیارا کون ہو سکے؟ اور جنت دوزخ اللہ سے الگ ہے، نام مراد ہو، تمہاری عقل کا فطور ہے، یہ دماغ کا یہ خلل ہے۔ جنت اور دوزخ کوئی الگ چیز نہیں اللہ سے، اللہ راضی ہو گیا، وہی مقام اللہ کی رضا کا جنت۔ اللہ کسی سے ناراض ہو گیا، جس جیل خانے میں بھیجے گا وہ دوزخ۔ اس لیے جو کہتا میں جنت مانگتا ہوں، اللہ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا، یہی چاہتا ہے کہ تو خوش ہو جائے، اپنے قرب میں مجھے مقام عطا کر۔ اگر وہ دوزخ سے ڈر رہا ہے بیچارہ، تو اسی سے کہ تو ناراض نہ ہو جانا اور جیل خانے میں نہ بھیج دینا۔ جنت دوزخ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے غضب کے مظہر، راضی ہو گیا جنت، ناراض ہو گیا دوزخ، اس لیے ان کو ڈھونڈنا عین دین ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اس دن دوزخ سے دور کر دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دیہاتی آدمی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں گنگن نہیں جانتا۔ سادہ آدمی تھا، صاف، اس نے کہا کہ جس بات کے گرد آپ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بڑے عالم صحابی تھے کہ آپ ہر وقت جو گنگن کرتے رہتے ہیں نا، یہ دندنا یہ گنگنا مجھے نہیں آتا۔ آپ نے سنا تو کیا کہتا؟ اس نے کہا مجھے یہ لمبی چوڑی دعائیں آپ بھی گنگناتے رہتے ہیں، معاذ بھی پڑھتا رہتا، میں تو اتنا ہی کہتا ہوں اسأل اللہ الجنۃ واعوذ بہ من النار، میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ دوزخ سے بچائے۔ تو آپ نے فرمایا میں اور معاذ اسی کے گرد گنگناتے رہتے ہیں، معاملہ اتنا ہی ہے
بات تو یہیں جا کر ختم ہوتی ہے. لمبی باتیں کریں یا تھوڑی کریں، خلاصہ تو یہی ہے کہ اللہ دوزخ سے بچا لینا، جنت میں داخل کرے. فرمایا جو جنت میں چلا گیا اور دوزخ سے بچ گیا اس نے سب کچھ پا لیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ جو ہم اس معاملہ میں خسارہ اٹھا رہے ہیں کہ اس دنیا کے جو منافع ہیں نا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس دنیا کی لذتیں، اس دنیا کے نفع، اس دنیا کے مراتب رودے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم حلال و حرام کی حدود پامال کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، دوزخ میں جانا قبول کر لیتے ہیں. جنت ہاتھ سے جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا حیات الدنیا اللہ متاع الغرور. یہ دنیا کی چیزیں کیا؟ یہ صرف فریب دینے والی چیزیں ہیں، جھوٹے ناگاں، ان کی میرا کاری، ان کی چمک تمہیں فریب دے رہی ہے، کچھ نہیں. یہ بالکل 2 نمبر مال ہے، کچھ نہیں. اول تو اس کا ملنا مشکل، کتنے لوگ ہیں ساری عمر کوشش کرتے ہیں، نہیں ان کی مراد ملتی. حاصل ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے جو مصیبتیں، دیکھا آپ لوگوں کے فقیر اور درویش آرام سے جہاں جی چاہے سفر کرے، کوئی اسے خطرہ نہیں. یہاں کیا ہے، گاڑی پاس ہے، پیسے، ہر شخص کانپ رہا کہ پتہ نہیں یار خیریت سے گھر پہنچوں یا کیا ہو. خطرے ہی خطرے، رات کو نیند نہیں آتی، کرانشن کوف ہونی چاہیے، وہ سب مصیبتیں اس دنیا. اس کی لذت ایسی کوئی نہیں جو مصیبت سے خالی ہو. مشکل ہے مشکل. اور پھر جو موت آنے والی ہے اس کے بعد تو یہ سارے مزے پڑے رہ جائیں گے، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جائے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جا. کیا میرا پھر کہ ساری عمر کوش کی، اللہ ناراض ہوا، مرتے ہی مصیبتوں کا منہ دیکھنا پڑا، اور بے سل مصیر وہ ٹھکانہ مل گیا جس سے بدتر کوئی ٹھکانہ ہی. جو تکلیف چاہو اپنے ذہن میں لاؤ، سب مصیبتیں وہاں ہیں، وہ خریدنا چاہتے. فرمایا مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے پڑ کر تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جنت کو ہاتھ سے دیتے ہو، دوزخ کو خریدتے ہو، یہ کچھ نہیں. یہ بالکل ایک نکنا مال ہے، کھوٹا ہے یہ سارا کاروبار، اس میں نہ پڑ. اب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں کہ اگر لوگ جنت چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ رہنمائی ہے جو اللہ نے اپنے فضل اور عنایت سے اور اس کے رسول علیہ السلام نے محنت سے ہم تک پہنچائی کہ جب اتنا بڑا معاملہ سامنے ہے، دوزخ جیسی گھاٹی ہے، جنت جیسی اعلیٰ منزل ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اب ہماری بدقسمتی کہ ایسے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا جنہوں نے پھیلا دیا کہ نہیں اللہ خود ہی دے دے گا جس کو جو کچھ دینا، کرنا کرانا کچھ نہیں. حالانکہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اپنی محبوبہ بیوی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، بہت پیاری دعا. اس نے ہی سارا مسئلہ حل کر دیا کہ جنت مفت میں ملتی ہے لوگوں کو اور دوزخ میں خاک مانگ کھا جاتے ہیں لوگ. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل. قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دعاؤں میں فلسفہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا ایسا اللہ سے دعا کیا کر کہ اللہ میں تو اس سے جنت مانگتی ہوں اور جنت میں جانے کے لیے مانگتی ہوں کہ وہ سارے عمل اور وہ سارے قول جو جنت کے قریب کرتے ہیں وہ بھی مجھے دی. پہلے یہ ہوگا، باتیں بھی جنت والی، کام بھی جنت والے. فرمایا جنت مانگتی ہوں اور جو جنت کے وما قرب الیہا من قول و عمل، ہر وہ قول کسی قسم کا ہو اور ہر وہ عمل جو جنت کے قریب کرتا مانگتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. اور دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں، اور دوزخ سے پناہ اسی طرح ملے گی کہ ہر وہ بات جو زبان سے نکلتی ہے یا کام جو ہم ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں جو دوزخ کے قریب کرتا ہے اس سے مجھے بتا دیا کہ یہ زبان اور یہ ہاتھ پاؤں یہی جنت کو لے جائیں گے، یہی جہنم میں. تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کرنا یہی تمہارے سامنے جنت دوزخ بن کر آئے گا، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے کئی نیک لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی جا کر وہاں میوے دیکھتا ہے، وہاں جنت کے محل دیکھتا ہے، نہریں دیکھتا ہے، وہ اس کی اپنی نیکی تو جہاں سے لے کر گیا. اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جب رسول کریم علیہ السلام سفر معراج میں واپس لوٹے تو ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا اپنی امت تک میرا سلام پہنچانا. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ہم درود پاک میں پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، شاید اس سلام کا ہی جو آپ حضور نے سکھایا کہ انہوں نے جو یاد کیا اور کہا کہ میرا سلام امت تک پہنچانا، تو تم بھی درود پاک میں پڑھو کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم اور کما بارک تعالیٰ ابراہیم. تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ خبر دینا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، بہت عمدہ مٹی ہے، مگر ہے یہ ویران پڑی. سمجھنے کی بات کہ یہاں کچھ نہیں، نہ محل ہے، نہ کوئی پودا، کچھ نہیں. لوگ خبت نے ہاتھ سے پودے لگاتے، تو پودے حضور نے فرمایا ان میں سے ایک بہت بڑا غراس جو ہے نا پودا لگانے کا طریقہ، وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا. یہ بھی سکھایا کہ یہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر پودے چاہتے ہو تو یہ بنے.
اور اسی لیے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ جنت بنی ہوئی، دوسری طرف کے ویران پڑی ہے، تو فرماتے ہیں جنتیں دو ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب سے ڈرتا اس کے لیے دو باغ ہیں، ایک باغ عمل کا ہے کہ جو کرتے ہیں اس کا ملے گا، ایک فضل کا کہ اپنی طرف سے ہماری نیکیوں سے بڑھ کر دے گا، جو اپنی طرف سے دینا وہ تو بنا رکھا، اور جو ہمارے اعمال کا صلہ ملنا ہے وہ ہم کریں گے تو پھر ہی ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جنت میں جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تمہاری اپنی نیکیاں ہوں، اور جہنم میں بھی جو تم دیکھو گے کہیں پیٹ پینے کو ملے گی، کہیں لو بہ رہا ہے، کہیں آگ ہے، یہ بھی سارے اپنے جرائم، اپنے بدعمال ہیں جو اس شکل میں منتصر ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں چیزیں سچ مچ سامنے آ جائیں گی کہ یہ گندگی تھی جو تم کھا رہے تھے، زنا ایک سڑا ہوا گوشت بن کر آ جائے گا بدبودار، اور بتایا جائے گا کہ اصل میں حقیقت اس کی یہی تھی دنیا میں بھی، مگر پردہ پڑا ہوا تو اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ حلال چھوڑ کر تم حرام کی طرف جاتے ہو، تو یہ سڑا ہوا بدبودار گوشت وہاں سچ مچ بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت چاہتے ہو تو ایسے کام کرو، ایسے اعمال سر انجام دو جس سے جنت ملتی ہے۔ یہ اللہ رسول کی عنایت ہے کہ ہر شے جو دوزخ کو لے جانے والی وہ بھی واضح کر دی، جو جنت کو لے جانے والی باتیں ہیں ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ مگر اس بارے میں اصل شاید جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ باتیں تو لوگ سارے کرتے ہیں، پتہ بھی ان چیزوں کا عموماً لوگ جانتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نہ جانتے ہیں، عوام تک جانتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، یہ باتیں خوش کرنے والی ہیں، مگر عمل کا داعیہ، عمل کا تقاضا، عمل کے لیے کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، کرتے نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا دخل ماحول کا بھی ہے۔ میں نے جو سورہ توبہ کی آیت پڑھی نا، اب اس کی طرف آتا ہوں کہ جو لوگ اچھے ساتھی نہیں ڈھونڈتے، برے ماحول میں رہتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ میل جوڑ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھتے ہیں، یہ بہت خطرے کی کہتی ہے، اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی شے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو کہتے ہیں اس کو فاضحہ کہنا چاہیے، توبہ کیا ہے؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا منافق اور کھوٹے مسلمانوں کو، پوری صورت میں ننگا کر دیا کہ اب آخری دور ہے، پیغمبر دنیا سے جانے والا، اب تک تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارے کرتوت وہی ہیں، منافقوں کا بیان، کمزور مسلمانوں کا بیان کھول کھول کر سارا آئینے کی طرح سامنے رکھ دیا کہ 23 سال گزر گئے پیغمبر خدا کو تمہاری تربیت کر، اب تک تم نے خامی۔ تو اب جو بات بتائی گئی آخر میں کہ ان خرابیوں میں سے ایک بڑا عامر جس کی وجہ سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، ان میں یہ بری عادتیں جو ہیں جڑ پکڑ چکی ہیں، توبہ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ان کا ماحول درست نہیں ہے، یہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور یہ صحبت جو ہے اس کا انسان کے بگاڑنے اور سنوارنے میں جو دخل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دین تو گزارا ہر عقل مند جانتا ہے کہ بڑے سے بڑا نیک آدمی اگر بدماشوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دینا، کسی نہ کسی دن یہ بھی متاثر ہو جائے گا، یہ بھی کمزور پڑ جائے گا دین میں، اور ہو سکتا ہے کمزوری کے علاوہ ان کے ساتھ ہی مل جائے، دین چھوٹ ہی جائے ہاتھ سے، اور کمزور سے کمزور عقیدے والا اور جو معمولی قسم کا مسلمان ہے وہ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے رکھے، ان کی مجلسوں میں شریک کو، ان کے درسوں میں جائے، ان کے ساتھ تعلق رکھے، تو اس کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ کمزور مسلمان بھی نیکی میں بہت آگے نکل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے صحبت کے بارے میں فرمایا آخری صورت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بہت پیاری آیت، کیا تشریح کرے، فرمایا اے ایمان والو اگر واقعی تم مومن اللہ رسول کو مانتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے، وہاں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو دو چیزوں کی فکر کر لو، اپنے اندر سے یہ خرابیاں دور کرنی ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی تربیت چاہتے ہو، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسرا وکونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے جو نا نیک ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ یہ دو شیں ہیں جو بتائیں گی تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے، یہ دونوں لازمی ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو کام ہو جائے گا خراب۔ اور کمال یہ ہے کہ ایک اندر کی چیز ہے، داخل میں حفاظت کا سامان، کہ اندر سے انسان کو شیطانی حملوں سے بچائے، وہ تو اللہ کا خوف۔ قرآن مجید کی بلاغت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ جنات بھی اور انسان مل کر بھی اس جیسی ایک ایت نہیں لا سکتے۔ ایمان والو اندر تو باطن میں تو خوف خدا پیدا کرو، ہر لمحہ یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو حساب دینا، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور کئی نیک لوگوں نے اتقوا اللہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ کو وقایہ بنا لو، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کو اپنے لیے پناہ بنا لو، جب گناہ کا خیال آئے یا برے کام کا ارادہ پیدا ہو فوراً ڈال کے طور پر اللہ کو سامنے کر لو۔ کیا کرنے لگا؟ اللہ سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کا خیال آ جائے، تم بچ جاؤ، اللہ کو بطور ڈھال استعمال کرو کہ برائیوں کے مقابلے میں اللہ کا خیال۔ اور اللہ پاک فرماتا والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان ذکروا فاذا هم مبصرون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ اگر کبھی شیطان انہیں چھو جاتا، انسان کوئی خیال غلط پیدا ہوتا دن میں، اسی وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں
اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیا کرنے لگی، اللہ تو دیکھ رہا. اور اللہ کا خیال، اللہ کا خوف، راس الحکمت مخافت اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ساری حکمت، ساری دانائی کی جڑ کیا ہے کہ اللہ کا خوف ہے انسان کے ذہن میں. جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ محاسبہ ہونا ہے، ایک ایک بات کا جواب اللہ کی عدالت میں دینا ہے، اور محاسب ہوا جس کے بارے میں شیخ الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر، کہ یاد رکھ اس بازار میں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، وہ سراب باریک بین ہے، اس کو فریب نہیں دے سکتا کہ جعلی سکہ چل گیا. اس سے زیادہ کون پرکھنے والا؟ وہ تو نیکیوں کی ٹریک کو جانتا کہ کس نیت سے کی ہیں، اس لیے بچ جا، وہاں فریب نہیں چلے گا. فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اور اللہ کا ڈر جو ہے اس میں جو تاثیر اور قوت ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ بغداد کا بازار تھا، بغداد اس وقت دارالسلام تھا، پوری مسلمان دنیا کا دارالحکومت، اور ساری دنیا کی رونقیں وہاں تھیں. بازار میں ایک نامراد نوجوان کسی بچی کو چھیڑ رہا تھا. اب لوگ دیکھ رہے تھے مگر کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا اس کو روکنے کی، سارے ڈرتے تھے، اس کی شرارت کا لوگوں کو علم تھا کہ حرامی ہے. اتنے میں وہاں شہر کے ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بشر بن الحارث حافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گزر رہے تھے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرامی بچی کو چھیڑ رہا. اب سارے لوگ جانتے ہیں یہ گنڈا، کوئی ضرورت نہیں کرتا روکنے کی. آپ اس کے قریب گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا، چلے وہ بے ہوش ہو کر گئے. لوگوں نے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں مرے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر میں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نیک ہیں. انہوں نے کہا وہی تھے. تو کیا کہا تجھے؟ اس نے کہا کہ میرے کان میں صرف انہوں نے یہی کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. صرف اتنی بات کہی، دل سے کہی کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. بے ہوش ہو گیا. اور امام فرماتے ہیں 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا. بخار ہی نہیں ٹوٹا، اتنا اسے اللہ کا خوف جو نہ اس پر طاری ہو گیا کہ 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر اس نے کہا. تو اللہ کا خوف، اللہ کہتا ہے ایک تو باطن میں اسلحہ پیدا کرو نا. اگر شیطانی حملوں سے بچنا ہے، جنت چاہتے ہو، موت کے بعد دوزخ، اس کے لیے کوئی معمولی کوشش درکار ہے. یہاں شیطانی لشکر انگنت ہے، اور وہ صرف وہ جنات کی شکل میں نہیں، انسانوں کی شکل میں. اب تو آپ کے سامنے میڈیا ہے، یہ جو ذرائع ہیں اور یہ اسکول اور کالج سارے شیطانی اڈے بنے. بڑے بڑے دانشور آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کے نام پر ہی بے پردگی، قرآن کے نام پر ہی شراب کا جواز، قرآن کے نام پر ہی سود کی حلت، ہر وہ برائی قرآن کے نام پر کر رہا ہے. لوگ متاثر اس نے کہتے ہیں یارو بڑا عالم ہے، اس کی باتیں قائل کر. اس لیے رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے خبردار اے بسا ابلیس آدم روح ہے، سن لے بہت مرتبہ شکل آدمی کی ہوتا ابلیس ہے، شیطان ہوتا، وہ بڑا فلسفی ہے، بڑا دانشور. میرے فتنے یم یم دریا و دریا جو بجو. وہ تو اقبال کہتا ہے کہ الیاس اور خضر مجھ سے کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے مجھ سے ڈر رہے ہیں، ان کی پیشنی اس کے سامنے جاتی، بڑا نام مراد، پڑھا لکھا، اس لیے وہ دھوکہ دیا جاتا. بس باہر دست نہ باید دست، ہر ایک کو عالم نہ سمجھو نہ دانشور سمجھو، یہ شیطان ہے گمراہ کر. تو اللہ کا خوف فرمایا سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک سامان پیدا کرو کہ ہر وقت یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ دیکھ رہا. اللہ کو حساب دینا. اور نیک لوگوں نے بڑی اچھی تفسیر کی کہ تقویٰ کے کئی لوگوں نے مفہوم بیان کے. بات تو ایک جو ہوتی ہے، انداز مختلف ہوتے ہیں نا. تو ایک اللہ کے بندے کہتے ہیں تقویٰ کیا ہے، یہ جو بار بار آتا ہے اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، متقی بنو. خلاصہ یہ ہے اللہ یراک حیث نہاک، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہاں اللہ تعالیٰ تجھے نہ دیکھے. جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہاں نہ تو نظر آئے. وَاللَّهَ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور جہاں تجھے حکم دیا ہے وہاں تجھے گم نہ پائے. بس اتنا ہی کہ جن چیزوں کا حکم ہے تجھے وہاں ہونا چاہیے، وہ کر رہا ہو تو، اور جن چیزوں سے روکا ہے بچ رہا. تو فرمایا کہ پہلی بات تو اہل ایمان یہ ہے کہ اپنی خامیاں دور کرنی ہیں، اور اپنے اندر سے یہ برائیاں جو ہیں ان کا ازالہ تم چاہتے ہو اور اچھے بننا چاہتے ہو کہ جنت ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خوف خدا پیدا کرو اندر، اور باہر کیا کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ ہے کون مع الصادقین کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ ایسی صحبت اختیار کرو، ایسے ساتھی ڈھونڈو، ایسے رفیق تلاش کرو جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اگر تم کمزور بھی ہوگے تو تمہیں سہارا ملے گا. قافلہ چل رہا ہے، کوئی مسافر تھک بھی گیا، دوسرا اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو جرأت دلائے گا کہ یار تھوڑی منزل ہے، پیارا کرو، لے جائیں گے. ورنہ بڑے بڑے جو ہیں ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے. تو کونوا مع الصادقین، یہ صحبت جو ہے کہ اچھے ساتھی تلاش کرو، باہر میں اس کا انتظام کرو. اندر خوف خدا پیدا کرو، باہر اچھے ساتھی ڈھونڈو، ان کے ساتھ رابطہ کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان سے خط و کتابت کرتے رہو، ملاقاتیں کرو، اپنی کمزوریاں ان کو بتاؤ، ان سے رہنمائی لو. انشاءاللہ راستہ جو ہے نا آسانی سے طے ہو جائے. یہ جنت کی طرف جو جا رہا نا راستہ،
اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا دو سامان ضروری ہیں زاد راہ، ایک اللہ کا خوف، دوسرے اچھے ساتھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں جو کہ فرمایا کہ ساتھی ڈھونڈتے وقت بہت خیال کیا کرو۔ اب بہت سی برائیاں جو ہے نا بچوں میں اسی لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں، ماں باپ نہیں سوچتے کہ یہ کن کے ساتھ میری بچی چلتی پھرتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ کیسی ہیں، بگڑ جاتی اور انجام بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا بیان کریں، اخبارات بڑھے گئے، لوگ چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو توقع نہیں تھی، توقع نہیں تھی میری بچی ایسی ہو جاتی، نہیں خیال کیا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کر تم سمجھے یہ معمولی بات ہے، کسی دن وہی ہو جاؤ گے جس کے ساتھ بیٹھتے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے خوب دھیان کیا کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، یا وہ آب طہور پلا رہے ہیں یا زہر پلا رہے ہیں تمہیں، یہ معمولی معاملہ نہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پیاری تمثیل کے ذریعہ بیان فرمایا کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو ایسے ہی ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھے گا، جو عطر بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھے، اگر وہ خریدے گا نہ بھی تو خوشبو تو آئے گی۔ اور دوسرا جو ہے اس کی مثال تھی کہ وہ ایسا جیسے بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے کہ جلے گا نہیں، اگر آگ نہ بھی کپڑوں کو لگے گی دھواں تو آئے گا، گرمی اور وہاں حرارت تو محسوس کرے گا۔ اس لیے اچھا ساتھی اور برا ساتھی، اس کے لیے دین نے بہت تاکید فرمائی، اور اسی لیے یہ تنظیمیں قائم ہوتی ہیں۔ دور جو گزر گیا وہ جو ہمارا جو بہترین زمانہ تھا، جب ان جماعتوں کی ضرورت نہیں تھی، تحریکوں کی نہیں تھی، خلیفۃ المسلمین ہی ساری امت کا پیشوا تھا، وہی ان کا سیاسی رہنما تھا، جب بدقسمتی سے وہ نظام نہ رہا، حکومت الگ ہو گئی، دین الگ ہو گیا، اس وقت سے پھر دیندار لوگ اس فکر میں پڑ گئے کہ اگر ہم نے بھی یہ دھیان نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ بھیڑ جو ہے یہ گم ہو جائے گی، جیسے دوسری امتیں گمراہ ہو گئی ہیں، ساری خرابیاں آئی بھی ہیں، مگر کافی حد تک جو لوگ کوششیں کرتے رہے اس کے اثرات بھی باقی ہیں کہ انہوں نے جس دائرے میں اس بارے میں کوشش کی کہ جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اور سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ نے جب دارالاسلام بنایا اس وقت جو لکھا تھا خاکہ، تو اس نے کہا یہ خانقاہیں جو بنی تھی نا صوفیوں کی، پہلے نہیں تھا یہ کام کہ صرف یہاں پیری مریدی کرنی، یہ بھی ایک قسم کے ہسپتال تھے کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ غرق ہو گئے، حکمران عیاشیوں میں پڑ گئے، عوام بھی ان کے پیچھے لگ کر خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہو سکتے ہیں ہم پر ان کو لے کر کسی علیحدہ بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، باتیں ان کی درست کریں، ان کی اخلاقیات کی فکر کریں۔ تو اس اصل میں تو وہ علاج ہی تھا، بعد میں اس میں بھی خرابیاں آ گئی۔ اسی طرح یہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اس کا آپ ایک اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں یہ کوئی نہیں ہے کہ سال بعد ہم اکٹھے ہوں یا 15 دن کے بعد اور درس سن کر چلے جائیں۔ بات تو کونوا مع الصادقین کی کہ جو لوگ سچے ہیں، دین پر چلنے والے، ان کے ساتھی بنیں، اپنے تن من دھن سے ان کا ساتھ دیں، اور اپنی اصلاح کی خاطر اور اپنی جنت اور دوزخی کے لیے پورا جہاد کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنائے اور ساتھ دے۔ اور اللہ نے الفاظ بھی ایسے چنے، ادھر منافقین سے کہ تذکرہ صورت بڑی توبہ، منافقوں کا ذکر ہے سارا، ادھر صادقین کا کوئی نہیں کہا کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم مسلمین کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں کیا لفظ بیان فرمایا، کونوا مع الصادقین، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادق کیا، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جو آدمی بات سچی کرے، تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے شروع میں کہتا ہے کہ منافقوں سے زیادہ سچی بات کون کہتا تھا، وہ تو سب سے بڑی سچی بات کہتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی سچ ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سچا مانا انہیں، بات سچی کہہ رہے ہیں، واللہ یشہد انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے، باقی اللہ کو پتا ہے کہ رسول ہے تو اس کا، مگر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے۔ اب بات تو سچی کہہ رہے، اللہ کہتا ہے جھوٹے، جھوٹے کیوں؟ قول و فعل میں تضاد، بات سچی کرتے ہیں مگر اس کے مطابق نہیں۔ اس لیے صادقین جو فرمایا نا اللہ نے کہ اگر میں زبان سے باتیں کرو گے تو یہ تو منافقین بھی کرتے ہیں، قیامت آنی ہے، رسول سچا، قرآن سچا، یہ نہیں بات، جب تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا اللہ نہیں تمہیں سچا مانے گا، قول کو نہیں مانیں گا، عمل کو مانے گا کہ کرتے کیا ہو۔ مولانا اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لغت کے حوالوں سے باقاعدہ حوالے دیے ہیں کہ عربی زبان میں صدق جو ہے نا اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو چیز اوپر سے جیسی نظر آئے اندر سے بھی ویسی ہو۔ ایک نیزہ دیکھنے میں بہت اچھا بنا ہوا ہے اس کی گرے، مگر جب میدان جنگ میں گئے استعمال کیا پھوٹا نکلا، وہ ٹھیک نہیں نکلا، نکما، اس کو صادق القوب نہیں کہیں گے، وہ کاذب القوب، اس کی گرے جو جھوٹی۔ اور اس طرح اگر کوئی شاید دیکھنے میں بہت اچھی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہ ایسی نہیں نکلتی، چھری ہے چمک رہی تھی کاٹا ہی نہیں اس نے، وہ کاذب ہے۔ تو اصل میں صدق جو ہے وہ قول و فعل کی مطابقت ہے،
کہ جو بات کہے آدمی وہی کرے. تو اللہ رب العالمین اسی لیے جو منافق تھے ان کے مقابلے میں کھڑے مسلمان جو تھے جو کچھ کہہ رہے تھے وہی ان کا عمل تھا, ان کے بارے میں فرمایا ہے اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہے, تم یہ چاہتے ہو کہ جنتی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ, دل میں خوف خدا پیدا کرو, باہر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کام ہو جائے گا درست. اور اگر تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے راس ایمان بھی گم کر دو گے. نوبت وہ ہوگی جس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بوری جو دی نا وہ لگائی چکی پر, اب اس میں دانے ڈال رہا تھا, بوری بھرے کوئی نا. اس نے کہا کیا بات ہے, اتنا میں کھپ رہا ہوں محنت کر رہا ہوں بوری بھرتی نہیں. دیکھا نیچے سے چوہے نے کتر لیا. تو جب کتری ہوئی بوری ہوگی اس کو کاٹنے والے بھی نیچے سے, کیا دین ایمان ہوگا. تو ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی ہے کہ ہم فکر مند بھی ہوں. اتنی بڑی دولت جس سے جنت ملے گی اور دوزخ سے بچاؤ ہوگا اس کو سنبھال کر لے جائیں. اور اس کو سنبھالنے کی یہی ہے کہ کوئی چوہا نہ اس کو کترے, نہ اندر سے نہ باہر سے, نہ نفس نہ شیطان نہ دوست نہ رشتہ دار, کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ایسی کوئی دعوت آ جائے تمہارے سامنے, کوئی ایسی تحریک آ جائے, کسی کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہم تو بھائی اور کچھ نہیں چاہتے, کسی سے ہمارا جھگڑا نہیں, کوئی رقابت نہیں, کوئی دکانداری نہیں, جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, مگر ہماری جو ہے نا سمجھ اس کے مطابق یہی بات ہے کہ یہ راستہ بالکل صحیح ہے, کھرا ہے, اللہ رسول کا بتایا ہوا, ہم اس پر چل رہے ہیں, جو کچھ بھی ہمارے بس میں اس کے مطابق اپنی استطاعت کے ہم قدم اٹھا رہے ہیں. جو اس دعوت کو حق سمجھتا ہے اس میں ہمارا ساتھ دے. کونوا مع الصادقین. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو برے دوست سے دور بات. یہ برا ساتھی جو ہے نا ان کے ساتھ ایسی جماعتوں اور لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھ. یار بد بدتر بد از مارے بد. برا سام بھی زہریلا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا برا دوست ہوتا, بیڑا غرق ہو جاتا. تب بھی ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں بات تو یار تمہاری حق ہے, مگر ہم نے فلاں کے ساتھ عہد کر لیا, ان کے ساتھ بیعت کر لیا, کیا کریں, لوگ کہیں گے اب چھوڑ دیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا غلط, ایسی نہیں ہونی چاہیے. نہ کوئی شرک کی دین میں اجازت ہے, نہ بت پرستی کی. جب آپ سمجھیں یہ راستہ وہ نہیں رہا جس پر ہم چلے, ساتھ چھوڑیں. اور جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اس کا ساتھ دیں. تو یہ آج کا اجتماع بھی اسی دعوت کے لیے. اور پچھلے اجتماع میں بات ہوئی تھی, میں نے ماسٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ وہ نصب العین اور عقیدہ اور طریقہ کار کے بارے میں دستور کی کاپیاں تقسیم کریں. میں بھی اور سارے ساتھی سوچ رہے ہیں, اور اگلے اجتماع میں انشاءاللہ نا فیصلہ کو اعلان کریں اور تحریک کا ساتھ دیں, اپنے آپ کو ان کے ساتھیوں میں شامل کریں. ہم یہ کیا دیکھیں گے کہ کچھ بننا یا نہیں بننا, یہ بھی کفر کا ایک شعبہ ہے کہ اللہ کا شریک بننے کی کوشش کرے کہ ہم نے یہ کر دکھانا, یہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا, وہی جو اللہ چاہے گا. مگر اللہ صرف یہ دیکھے گا کہ یہ کس گروہ کے ساتھ کھڑے تھے, اس کی قدر ہوگی اللہ کے یہاں. تو اللہ توفیق دے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کوششیں, اور ہمیں بھی جرأت اور ہمت دے کہ ہم ان اچھے ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور دین کی اس دعوت میں اپنا جو حصہ ہے پوری تنظیم کے ساتھ اس کو سر انجام دیں. قبول کرنے والا اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ.